مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں لبرا یعنی میزان کے بارے میں۔ اپریل کے مہینے کے اندر یہ جو ماہ رمضان آیا ہے اس نے بہت ہی عجیب و غریب تمام برجوں کے اوپر اثر ڈالے، جس کی وجہ سے مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ آپ کے سٹار کی پڑھائی اور آپ کا سٹار کا جو صدقہ ہے میں نے ویڈیو کے اینڈ میں بتایا، اور کچھ ضروری باتیں ہیں کرنے والی جو میں نے کی ہیں وہ آپ لازمی سن لیجئے گا، اس کے بغیر آپ کو اس ویڈیو کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں بزنس مینز حضرات کے لیے۔ تو آپ کے بزنس کے اوپر اس دفعہ بہت زیادہ فرق پڑے گا، بزنس تقریباً نقصان میں جائے گا، نئے قرضے چڑھ سکتے ہیں، پرانے قرضے دار آپ سے قرضہ مانگ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتا دوں آپ کو زیادہ پرہیز کرنی پڑے گی۔ نوکری پیشہ لوگ جو ہیں آپ کے معاملات تقریباً درمیانے رہیں گے، نوکری کی وجہ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مگر آپ کے کچھ معاملات اپنے کولیگز اور اپنے باس کے ساتھ بگڑ سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ یا ودودوں کا ورد کریں تو اس سے یہ معاملات نہیں بگڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم جو ہے یہاں پر ایک خاص بات بتا دوں، یہ جو بے روزگار لوگ ہیں ان کے لیے تو اس کے بعد ہم آتے ہیں بے روزگاری کی طرف۔ تو آپ کے جو ہے وہ چانسز نوکری کے بہت کم ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے بھی صدقہ اور پڑھائی اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں۔ جو لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے کہیں باہر جانے کے لیے، کسی قرضے کے لیے یا کسی چیز کے لیے اپلائی، تو آپ کے معاملات رک سکتے ہیں یا بگڑ سکتے ہیں، تو آپ کو بھی بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ آپ تینوں لوگوں کے لیے یعنی بزنس مین، نوکری پیشہ لوگ اور جن لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے ان لوگوں کے لیے میں نے یہ نقش تیار کر دیا ہے، اس کو غور سے دیکھ لیں۔ یہ تمام برجوں کی منحوست کو دور کرنے کے لیے ہے۔ آپ نے یہ نقش خود ہی لکھ لینا ہے۔ اوپر والا جو حصہ ہے جو کالا ہے یہ آپ نے پوائنٹر سے لکھ لینا ہے، کالے پوائنٹر کے ساتھ یا کالے مارکر کے ساتھ۔ تو یہ غور سے دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام قول من رب الرحیم، یا شافی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ الحسیب۔ یہ جو کالا لکھا ہوا ہے یہ آپ نے پوائنٹر سے لکھ لینا ہے، اور جو نیچے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 16 خانوں کے اندر کل شریف یہ آپ نے لکھنا ہے زعفران کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے نقش اپنے پاس رکھنا ہے۔ اگر آپ خود لکھ لیں ٹھیک ہے، نہیں تو آپ مجھ سے منگوا سکتے ہیں۔ آپ مجھے واٹس ایپ پہ میرے ساتھ رابطہ کر لیں، منگوا لیں۔ آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ نقش کا کسی بھی طرح کا کوئی ہدیہ نہیں ہے، صرف آپ کا منگوانے کا جو ٹی سی ایس کا خرچہ ہے وہی آپ کو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ بے فکر ہو کے اگر آپ نہ لکھ سکے تو آپ مجھ سے بھی منگوا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں شادی والے حضرات، جن لوگوں کی شادی کے معاملات ہیں، آپ کی شادی تقریباً نہیں ہوگی، رمضان کے اندر رکی رہے گی، اگلے مہینے کے اندر آپ کے شادی کے چانسز ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جن لوگوں کے رشتے کی رکاوٹ ہے، تو آپ کے رشتے کی رکاوٹ کے اندر بھی بہت زیادہ معاملات خراب ہوں گے۔ اس دفعہ ماہ رمضان تقریباً ہر بندے کے اوپر زیادہ برے اور بہت کم اثرات جو ہیں وہ اچھے ڈال رہا ہے، تو اس لیے تقریباً بہت زیادہ یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی احتیاط کرنی پڑے گی۔ آپ اگر صدقہ دیں اور پڑھائی کریں تو آپ کے معاملات یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ایسے بچے بچیاں جو پڑھائی کرتے ہیں، اور چھوٹے بچے جن کے چھوٹے بچے پڑھائی کرتے ہیں، یا خود جو کر رہے ہیں یا جن کے بچے کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ بتا دوں کہ آپ کے بچوں کے اوپر اور آپ کے اوپر یادداشت کا معاملہ بہت زیادہ بگڑے گا، یادداشت بہت زیادہ کمزور ہوگی۔ تو اس کے لیے میں آپ کو پڑھائی بتا رہا ہوں، آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ اس پڑھائی سے اور اس عمل سے آپ کی اگر پہلے سے بھی یادداشت کمزور ہوئی تو وہ تیز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور ایک ڈبی کے اندر آپ نے چینی ڈال لینی ہے، وہ اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یہ 11 دن کا ہی عمل ہے، 11 دن آپ نے پورا کرنا ہے، 11 بار۔ اور آپ نے اللہ کے 2 نام پڑھنے ہیں، یا سلامو یا علیمو، 1200 بار آپ نے یہ پڑھنے ہیں، اور آپ نے جب یہ پڑھنے ہیں اور اس کے اوپر پھونک مار لینی۔ پہلے دن سے ہی آپ چینی استعمال کرنا شروع کریں گے۔ استعمال کرنے کا طریقہ، چائے میں، شربت میں، کسی بھی میٹھی چیز کے اندر
آپ اس چینی کے چند دانے ڈالیں گے، اس کو مکس کریں گے اور آپ استعمال کر لیں گے۔ کسی بھی وقت کوئی ٹائم نہیں ہے، افطاری کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کچھ جن کا روزہ نہیں ہوگا وہ ویسے استعمال کر سکتے ہیں، اور جن کا روزہ ہے وہ افطاری کے بعد سونے سے پہلے کسی بھی وقت یہ استعمال کر سکتے ہیں، یا افطاری کے وقت جو شربت ہوتا ہے اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہاں پر ایک اور بات بتا دوں کہ اگر آپ یہ خود نہ کر سکیں یا کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے چینی منگوا سکتے ہیں۔ ایک عرصے سے یادداشت کی چینی پڑی جا رہی ہے ہمارے پاس، تو اس کا کوئی ہدیہ نہیں ہے کسی طرح کا، صرف اور صرف آپ کا TCS کا منگوانے کا خرچہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھ سے منگوا سکتے ہیں اگر آپ منگوانا چاہیں تو۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں گھریلو لڑائی جھگڑے۔ تو بیویاں آپ کی بگڑ سکتی ہیں، اس کے لیے سب سے بہترین عمل یا ودودو بغیر کسی وضو کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور لاتعداد پڑھیں گے، یعنی گن کر نہیں پڑھنا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس سے آپ کے گھر کے اندر سکون رہے گا، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے۔ اور آ جاتے ہیں اب بیماریوں کی طرف۔ تو بیماریاں آ سکتی ہیں بہت زیادہ، ان دونوں معاملات کے لیے صدقہ اور پڑھائی جو بتائی ہے آپ وہ کریں، انشاءاللہ وہ کافی بہتر رہیں گی۔ تو آ جاتے ہیں ہم صدقے کی طرف۔ آپ کا صدقہ جو ہے وہ کالے کپڑے کا ہے، آپ نے کالا کپڑا لے کر کسی غریب کو دینا ہے صدقے کے اندر، ٹھیک ہے؟ آپ دوپٹہ لے کے دے سکتے ہیں، آپ سوٹ لے کر دے سکتے ہیں، جو آپ کو بہتر لگے۔ تو یہ آپ کا صدقہ ہے، آپ نے یہ لے کر دینا ہے، آپ نے ایک بار ہی دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کے سٹار کی اور آپ کے برج کی پڑھائی۔ تو آپ کی پڑھائی ہے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ یاد رہے فرضوں کے اور دعا کے درمیان میں یہ پڑھا جائے گا، دعا کے بعد نہیں پڑھا جائے گا۔ تو درود ابراہیمی 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اور آپ کے اللہ کے 2 نام ہیں، یا احدو یا غنی، یا احدو یا غنی، 221 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ 11 بار درود ابراہیمی پہلے، 221 بار یا احدو یا غنی، اور پھر 11 بار درود ابراہیمی بعد میں۔ یہ آپ کی سٹار کی پڑھائی ہے جو آپ نے 3 مہینے تک کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر کوئی چینجنگ ہوئی سٹار میں، برج میں، تو انشاءاللہ اگلے مہینے کی ویڈیو میں آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ یہاں پر میں ایک چیز چھوٹی سی ہر ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں، یہاں پر بھی کروں گا، کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر سٹار کے اندر یہ چیز ہے تو ہمیں پڑھائی کرنے کا کیا فائدہ؟ تو میرے بھائی، جو صدقہ ہوتا ہے وہ ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ اس صدقے سے اگر آپ کے اوپر کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ ہے یا نظر بد کی پرابلم ہے تو وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ صدقہ کم کر سکتا ہے، مکمل ختم نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جو پڑھائی ہم دیتے ہیں یہ ہم نے آپ کے سٹار کے مطابق نکالی ہوتی ہے، تو اس کے پڑھائی کرنے سے آپ کے سٹار کے اندر اگر بربادی بھی لکھی ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نام ہے اور اللہ ہی کاتب تقدیر ہے، نہ کوئی حساب لگانے والا اور نہ علاج کرنے والا اس سے بڑا ہے۔ تو آپ اس اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھ کر اگر صدقہ دیتے ہیں اور پڑھائی کرتے ہیں تو یقین مانیں اگر آپ کے کاروبار میں تباہی لکھی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ لازمی کرنی ہے، اس کے بغیر آپ کو پوری ہر چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ نے یہ پڑھائی کر لینی ہے اپنی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے سٹار کے بارے میں کچھ اور جاننا چاہتے ہیں تو آپ میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کے اندر آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور اپنی ڈیٹ آف برتھ اور جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ نیچے لکھیں، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دے دوں گا۔ اگر آپ کو جلدی جواب نہ ملے تو آپ ڈائریکٹ میرے واٹس ایپ پر مجھے میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کے اوپر بہت جلدی جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر کوئی میری ماں بہن یہاں نام شیئر نہیں کرنا چاہتی تو مجھے واٹس ایپ پر میسج کر سکتی ہے، کال کرنے کی ضرورت نہیں، اتنی چھوٹی سی بات کے لیے آپ کو کال کرنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف میسج کریں، میں جواب دے دوں گا اس کا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کا جادو ٹونے کا مسئلہ ہے یا کوئی کسی قسم کی پرابلم ہے، جسمانی بیماری ہے، تو آپ میرے واٹس ایپ پر رابطہ کریں، مجھے کال کر کے اپنے آپ کو دم کروائیں، انشاءاللہ وہ گھر بیٹھے ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔